قومیں اپنے کردار سے پہچانی جاتی ہیں اور کردار ان کے اجتماعی فیصلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اجتماعی فیصلوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ جو قومیں کرتی ہیں وہ اپنے رہنما، اپنے لیڈر چننے کا کرتی ہیں۔ Shah Ferrari Shodeh, the people cried. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے۔ سرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے، اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے۔ دنیا نہیں ہے، میڈ ان انگلینڈ نہیں ہے، یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ کیوں نکالا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ میں آپ کا جینا حرام کر دوں۔ پرانے زمانے میں قبائل کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ لیڈرشپ کا اہل ہوتا تھا اس کو اپنا سردار جب چنتے تھے تو اس کے کچھ خصائل، بنیادی خصائل جو ہیں ان کو وہ سامنے رکھتے تھے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ کتنا بہادر ہے، کتنا کریجس ہے، اس کے اندر کتنا ویلر ہے، وزڈم کتنی ہے، اس کے اندر مشورہ لینے کی طاقت کتنی ہے، وہ اپنے مخالفین کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے، وہ اپنے قبائل کے مخالفین جو اس کے اندر کے قبائل کے مخالفین ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے، ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ ریزولوشن، یعنی اگر کہیں پہ لڑائی ہو جائے قبائل کے اندر ہی، اپنے قبیلے کے اندر ہی، تو اس کو وہ کس طریقے سے لے کے چلے گا، اور اس کے علاوہ وہ انصاف پسندی سے کس حد تک نابلد ہے یا اس پہ کس حد تک عمل کرتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہوتی تھیں جو کسی بھی سردار کو چننے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یہ وہ معیار تھے، یہ وہ ویلیوز تھیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا سردار، اپنا لیڈر، اپنا رہنما چنتے تھے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر جو قبائل ہیں وہ اپنا اجتماعی شعور اس کا نہ صرف اظہار کرتے تھے بلکہ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ کس قسم کی پالیسیز، کس قسم کے معاملات سامنے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سردار کے تھرو۔ پھر قبائل یہ فیصلہ کرتے تھے کہ انہوں نے امن کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے جنگ کرنی ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی قبیلے کا معیار کس قسم کا رکھنا ہے، بگاڑ رکھنا ہے یا اس کے معیار کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ وہ اجتماعی معاملات ہوتے تھے، یہ وہ اجتماعی کانشیس ہوتا تھا جس کو ہم کلیکٹیو کانشیس کہتے ہیں، جو کہ اظہار ہوتا تھا جس کا ایک بہت بڑے اجتماعی فیصلے کے صورت میں، اور وہ ہوتا تھا اپنے سردار کو چننا۔ سردار کو چننا، لیڈر کو چننا جو کہ آپ کو لیڈ کر سکے، یہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کا جنازہ جو ہے ان کے پڑھنے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ اپنا ایک نیا لیڈر چن لیں، کیونکہ اسی لیڈر نے پھر فیصلہ کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنانا ہے، کس جگہ سے لے کے جانا ہے، کیسے ان کا جنازہ پڑھانا ہے، کس طریقے کے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ان کے حجرے کے اندر پڑی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر فرض جو تھا، فرض عین جو تھا، فرض اولا جو تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنا نیا لیڈر پہلے چنیں۔ کنٹروورسیز اس کے اوپر اٹھیں، کنٹروورسیز کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، بعد میں مسلمانوں کے اندر اس کی وجہ سے کیا معاملات ہوئے، وہ تمام تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنا لیڈر چنا۔ یہی معاملہ اس وقت جو مسلمانوں کے آنے سے پہلے روم کی سلطنت تھی اس کے اندر بھی تھا، یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں تو گریکس کے اندر بھی تھا، یونان کے اندر بھی تھا، یہی معاملہ اس وقت کی جو فارس کی ریاست تھی اس کے اندر بھی تھا، یہی معاملہ آپ کسی بھی بڑی ڈائنسٹی کو اٹھائیں اس کے اندر رہتا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے اجتماعی شعور کا اظہار کرتے ہیں، جو معاشرے اپنے آپ کو بڑھانا، پروان چڑھانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کا چننا، سردار کا چننا کتنی اہم اور امپورٹنٹ حقیقت ہے دنیا کی، جس کے ذریعے وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی قومیں جو اپنے اجتماعی شعور کا اس طریقے سے اظہار کرتی ہیں کہ وہ اپنے سرداروں کو چننے کے اندر تامل سے کام لیتی ہیں، بخل سے کام لیتی ہیں، اپنے اجتماعی شعور کے ذریعے ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آتی ہیں جو کہ اس کے اہل نہیں ہوتے، تو پھر قومیں نہ صرف برباد ہوتی ہیں بلکہ ان کے اندر بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس حد تک پیدا ہوتا ہے کہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلز دنیا تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں 75 سال ہونے کو آئے ہیں،
اور ہم لوگ اس وقت ایک لیڈرشپ کرائسس کو مسلسل ہر دہائی کے اندر ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے سیاسی حکمران ہیں ان کا یہ سارا بکھیڑا پھیلایا ہوا ہے، کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز فوجی وردیوں کے اندر آئے انہوں نے یہ تمام معاملہ اور نظام جو ہے وہ خراب کیا ہے، کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماڈرن زمانے کے اندر میڈیا نے یہ تمام معاملات جو ہے وہ بگاڑے ہیں، پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا جو کہ آلٹرنیٹو میڈیا یا متبادل میڈیا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے پرانے اکابرین تھے انہوں نے وہ تمام اصول وضع نہیں کیے جس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل کے نقش جو ہیں ان کو واضح کر سکیں، اور کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا سے صرف اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے پروگریسو لبرل آرڈر کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم صرف کنزرویٹو ایلیمنٹس کا شکار ہو کے پیچھے رہنے پہ آمادہ ہو گئے۔ معاملہ کچھ بھی ہو، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پاکستانی معاشرے کے اندر ایک ایسا بگاڑ نظر آتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اجتماعی شعور کا جو اظہار کرتے ہیں اپنے سرداروں کو چننے میں، اپنے لیڈران کو چننے میں، وہ ڈپکٹ کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ ہم لوگوں کا اس وقت نیشنل مورل گریڈ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ نیشنل مورل گریڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی کلیکٹیو کانشیس یا اجتماعی شعور ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت کس نہج کے اوپر آ کے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسی ویڈیوز کے کلپس دیکھے ہوں گے جس کے اندر آپ نے اپنے بہت سارے سیاسی اکابرین کو ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی، ہلڑ بازی، ناموں سے پکارنا، پگڑی اچھالنا اور اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آپ نے بہت سارے ایسے مذہبی اور دینی اکابرین کو دیکھا ہوگا نام نہاد جو کہ علم کے نام کے اوپر بگاڑ پھیلا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز کے کلپس دیکھے ہوں گے، ایسے میڈیا اینکرز کے اور ایسے میڈیا کے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کے معاملات دیکھے ہوں گے جو کہ آہستہ آہستہ قوم کو کسی اور طرف لے جو پکڑ دھکڑ ہونے والی ہے اگلے چند مہینوں میں، یو کانٹ امیجن لوگوں کا جو حال والا ہم ہوتا ہے ساری زندگی چوتے تو یہ اور یہ ساری ویڈیو آج جو بنانے کا مقصد ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو الیکشن ہوئے، الیکشن سے پہلے کی ہلڑ بازی، الیکشن کے دوران کی ہلڑ بازی اور الیکشن کے بعد کی ابھی تک کی ہلڑ بازی یہ واضح کرتی ہے کہ اس وقت بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تاریخ کے آئینے سے، ہم کہیں پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کو قائد اعظم نے اپنے فرمودات کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم ایک پروگریسو اسلامک اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، کہ جا رہے ہیں ہم اس کو اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے۔ ہمارے جو باقی سیاسی اکابرین تھے بڑے جنہوں نے تحریک پاکستان کی آزادی کے اندر، تحریک آزادی پاکستان کے اندر حصہ لیا، ان کے بھی فرمودات کچھ ایسے ہی تھے۔ آپ علامہ اقبال کے ویژن کو اٹھا کے دیکھیں، آپ مولانا ظفر علی خان کے فرمودات کو اٹھا کے دیکھیں، آپ خلافت جو موومنٹ تھی اس کے جتنے سیاسی اکابرین تھے ان کے معاملات کو اٹھا کے دیکھیں، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ خد و خال واضح کرنے کی کوشش کری تھی کہ اگر مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کا وجود قائم ہوتا ہے بر صغیر کے اندر تو وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ان تمام معاملات کو بٹرے کیا بلکہ آہستہ آہستہ ہم ایسے بگاڑ اور ایسی تنزلی کی طرف گئے کہ آج ہمارے سیاسی اکابرین وہ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، ناموں سے پکارتے ہیں، پگڑی اچھالتے ہیں اور ان کا مدعا منصب اور ان کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے اپنی طرف اٹریکٹ کریں، متوجہ کریں کہ وہ کتنا زیادہ شور کر سکتے ہیں، وہ کتنا زیادہ آواز اونچی کر کے دوسرے کو نیچا دکھا سکتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ گلی محلہ ہو، چاہے وہ کوئی چوک چوراہا ہو۔ تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ میں یہ دیکھوں کہ چونکہ ہم نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ پروگریسو اسلامک اسٹیٹ ہوگی، دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق اس کے معاملات کو لے کے چلیں گے، پاکستان کے آئین کے اندر ہم نے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی رکھی، اس کے دستور کے اندر ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی چیز اس کی شریعت سے متصادم نہیں ہوگی،
ہم نے مدینہ کی ریاست کا بھی نعرہ لگایا. ہم نے اس سے پہلے یہ نعرہ بھی لگایا کہ پاکستان کو ہم ایک ایسا اسلامک ممالک کا لیڈر بنائیں گے جو کہ مثال قائم کرے گا. یہ تمام وہ سیاسی نعرے ہیں جو نہ کسی ڈکٹیٹر یا کسی نہ کسی سیاسی اکابر نے لگائے ہیں. لیکن کیا ان کے اپنے کردار اس چیز سے میل کھاتے ہیں؟ اس کی کچھ جھلک آپ اس ویڈیو سے پہلے دیکھ چکے ہیں, کچھ جھلک آپ ابھی اس ویڈیو کے دوران بھی دیکھیے. فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے. مریم دیکھو, تھوڑا دھیان کرو, تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم. اس کی بیٹی کدھر ہے؟ اپنی اولاد چھپانے جتنا بڑا جھوٹ پاکستان کے 75 سال میں کسی وزیر اعظم نے قوم سے نہیں. پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا؟ نہیں, پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو وڑ گیا. غیر ملکی ایجنٹ ہے, یہودی ایجنٹ ہے. صد آپ کو کوئی ایسا شخص یا ایسا لیڈر اچھا نہیں لگے گا جو کہ آپ کو میانہ رویہ کا درس دیتا ہو. اس وقت آپ کو کوئی ایسا لیڈر یا شخص اچھا نہیں لگے گا جو کہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہو کہ آپ نے کوئی بھی خبر سننے کے بعد اس کی تحقیق کیوں کرنی ہے, کیوں یہ آپ پہ لازم ہے, کیوں یہ آپ پہ فرض ہے. کوئی بھی ایسا شخص آپ کو اچھا نہیں لگے گا جو کہ آپ کے اپنے لیڈر, اپنے انفلوئنسر, اپنے میڈیا ہاؤس کے اکابر, سردار یا لیڈر کے خلاف بات کرتا ہو یا ایٹ لیسٹ اس کی اصلاح کی بات کرتا ہو. کوئی بھی ایسا شخص آپ کو اچھا نہیں لگے گا جو کہ آپ کے نظریے کے خلاف یا آپ کے نظریے کے برخلاف مخالفت میں کھڑا ہو. آپ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب لیڈر چنتے ہیں, سردار چنتے ہیں, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے کوئی بنیادی خصائل, جہاں سے میں نے اپنی ویڈیو سٹارٹ کی تھی, وہ کیوں ہونا ضروری ہے, ان کو سامنے رکھنا کیوں ضروری ہے. کسی کا اچھا ہونا, برا ہونا, بہت خوبصورت ہونا, ہینڈسم ہونا, اس کے پرسنالٹی کے اندر کوئی سکم ہونا, یہ معیار نہیں ہوتے. معیار ہوتے ہیں یہ چیز کہ اس کے وہ خصائل جو کہ معاشرے کے اندر اس کے لیڈر بننے سے پہلے اسٹیبلش ہو چکے ہوں. اور اگر وہ معیارات آپ امپوز کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے تھرو, تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں. اور اگر وہ معیارات اس لیے ہیں کہ لوگوں نے زبان زدیام اس لیے اپنا لیے ہیں, وہ زبان زدیام اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ باقاعدہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں اور آپ کو اس کے لیے مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے آپ نے وہ اسٹیبلش کیے ہیں, تو پھر آپ اس منصب کے اہل ہیں. میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کبھی بھی منصب نہیں مانگتا. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی گفتگو کریں گے. لیکن آج میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا داعی کہتے ہیں, ہم لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنانا تھا, پروگریسو اسلامک اسٹیٹ بنانی تھی, مدینہ کی ریاست بنانی تھی, یا مسلم امہ کا لیڈر بنانا تھا, کوئی بھی نعرہ اٹھا لیں, تو اس کے اندر اسلام بہرحال ایک بنیادی اکائی تھا, کور آف دا کور تھا. تو اسلام کو لانے والا جو شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جب نبوت کی لیڈرشپ کے منصب کے اہل ہوئے, اس منصب پر فائز ہوئے اپنے 40 سال کی عمر کے اندر, تو اس وقت تک معاشرے کے اندر ان کا کیا مقام تھا. وہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, مکہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں, اور مکہ کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, کیا تم لوگ اس کو مان لو گے؟ تو تمام لوگ بیک زبان کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مان لیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر امپوز نہیں کیا تھا کہ تم لوگ مجھے صادق اور امین کہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا جو کہ بولتا تھا, اور وہ کردار ان کی زبان سے نہیں, ان کے مخالفین کی زبان سے بولتا تھا. اسی طرح جب پہلی وحی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے گھر پہنچے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو, اور ان سے یہ بات کی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, خوف آ رہا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی اس کے اندر کیا باتیں انوالو تھیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ گواہی دیتی تھیں دوسروں کی زبان سے, آپ کو امپوز نہیں کرنا پڑتا تھا. اسی طریقے سے کانفلکٹ ریزولوشن, یعنی کہ قبائل کے اندر اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے. بہت مشہور واقعہ حجر اسود کا, مکہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی, حجر اسود دوبارہ لگانا تھا, تمام قبائل اس بات پر لڑ پڑے کہ ہم لوگوں میں سے ہر شخص اس بات کا اہل ہے کہ وہ مکہ کے اندر اس حجر اسود کو اس کی جگہ کے اوپر لگائے. اس کانفلکٹ کو جو ریزولو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایمیکیبلی وزڈم کے ساتھ سب کو اس کا حصہ دیا ایک ہی جست کے اندر. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ان کو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے وہ کر رہے ہیں. سنجیدہ گفتگو,
किसी को गाली ना देना, हत्ता कि जब वो लीडर के मनसब पर अहल हो गए, उसके बन गए, नबूवत का मामला शुरू हो गया, उसके बाद फिर जिस किस्म की उनके साथ मुखालफत शुरू हुई, लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते, कांटे बिछाते, कूड़ा करकट फेंकते, नमाज़ पढ़ रहे होते वो मक्का के अंदर तो लोग उनके गर्दन के ऊपर ओझड़ी रख जाते जो कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को आके उठानी पड़ती। उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से आप कभी भी कोई गाली, कोई गलोच, कोई ऐसा ताना, कोई ऐसी बात नहीं सुनते जो कि उनके मुखालिफिन को डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाँ, वो हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर ये बात साबित की कि नहीं होनी चाहिए कि आप अपने मुखालिफिन को अपनी ज़ुबान से तानादानी करें। ये तो बात होगी उन लोगों की जो कि आइडियोलॉजिकली फ़ेथ के अंदर भी आपके मुखालफत में खड़े हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि आप लोगों ने अपनी ज़ुबान के साथ अपने भाई की, यानी मुसलमान भाई की पगड़ी नहीं उछालनी, आपने उसको किसी में भी, किसी ज़माने के अंदर भी गंदा नहीं करना। अगर वो करप्ट भी है, फासिक है, फासिक व फिस्क व फजूर के अंदर इन्वॉल्व है, तब भी आप उसको माशरे के अंदर उस तरीके से ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, ना आपको ये हक़ पहुँचता है। लेकिन हमारे आजकल के माशरे का मेयार और मिजाज ये है कि आपको सिर्फ वो लीडर पसंद आएगा जो आपके मुखालिफ को नीचा दिखा सके। इसी से अंदाज़ा होता है कि इस वक्त हमारा इज्तिमाई ज़मीर, कलेक्टिव कॉन्शियस किस नहज के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी से हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि ये तमाम मामला जो हमारे आसपास इस वक्त चल रहे हैं, जिनको हम अपना लीडर मानते हैं, सरदार मानते हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, बल्कि ये हमारे अपने हाथों की कमाई है जो कि हम लोगों ने ख़ुद अपने सामने ला के खड़ी कर दी है। और यही वो लोग हैं जो हमें लीड करते करते उस नहज के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पर हम लोग या तो तबाही के दहाने पे खड़े होंगे या तबाही के घड़े के अंदर जाके गिरेंगे। बहुत से लोग इसके अंदर एक जस्टिफिकेशन देते हैं जी कि लेसर ईवल वाला एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं उसका जवाब यही देता हूँ कि ईवल उस वक्त तक लेसर है जब तक आप उसको एम्पावर करके बड़ा ईवल नहीं बना देते। तो ईवल कभी भी आपकी चॉइस नहीं होना चाहिए, गुड आपकी चॉइस होनी चाहिए। इसलिए इस बात को, इस वीडियो को मैं आज इस चीज़ के ऊपर ख़त्म करता हूँ। ये मेरा एक, बहुत दिनों से मुझे एक चीज़ ये परेशान कर रही थी कि हम लोग अपने लीडरान को चुनने में, सरदारों को चुनने में, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में, अपने इज्तिमाई ज़मीर का जो इजहार करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियस का जो इजहार करते हैं, वो किस नहज पे, किस जगह पे और किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आपका इस वक्त लिटरेचर कहाँ पे खड़ा है, आपका एकेडमिया कहाँ पे खड़ा है, आपका मीडिया कहाँ खड़ा है और आपकी जुडिशरी कहाँ पे खड़ी है, जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला करना होता है। इस वीडियो को मैं इकबाल के एक शेर के ऊपर ख़त्म करता हूँ। इकबाल ने लीडरशिप के लिए एक शेर कहा, बहुत सारे उनके वैसे अशार हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन एक शेर जो कि हम पढ़ते रहते हैं, ज़ुबान ज़द आम है, मैं आज उसको दोहरा देता हूँ। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो मीरे कारवां को चुनते हुए अपने इज्तिमाई शौर का जब आप इजहार करते हैं तो उस पर ज़रा नज़र सानी का अब अपने आप को मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।